علماء کو غلام سمجھتے ہیں، نوکر سمجھتے ہیں، یقین کرو۔ جو مولوی کے ساتھ بیوی، بیوی کے ساتھ 8 بچے، بچے بھی زیادہ مولوی کے 10 بچے، اب یہ 10,000 روپے میں گزارا کیسے کرے گا؟ تم لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم نبی علیہ السلام کو آواز دے دو کہ آ جاؤ نماز پڑھا۔ اس لیے امام کو انتظار نہیں، امام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی امام آ رہا ہے، آ رہا ہے، ابھی امام آ رہا ہے۔ مولوی صاحب کہاں چلے گئے آپ؟ یار مولوی صاحب ایک تو آپ فارغ نہیں ہوتے ہو، ہر وقت لگے رہتے ہوئے۔ یہ جو مسجدوں کی کمیٹیاں اور مدرسوں کی کمیٹیاں مولویوں کو غلام کر کے رکھتی ہے، خوار کر کے رکھتی ہے، بے عزت کر کے رکھتی ہے، اللہ ان کو ہدایت کرے۔ خود گھر میں ان کی چلتی نہیں ہے، اور باہر جب آتے ہیں مولوی صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب، مولوی صاحب، مولوی صاحب دیر ہو گئی، مولوی صاحب آج آپ نے سجدے تھوڑا کیا میرے خیال سے۔ اچھا، سبحان اللہ میں نے 3 مرتبہ پڑھا تھا اور کل آپ نے 5 مرتبہ پڑھا تھا۔ اللہ پاک کی پناہ مانگو، علماء کو تکلیف و رضا مت دو، علماء نبی کے وارث ہیں۔ باب وقت العشاء و تاخیر، یا عشاء کا وقت اور اس کے مؤخر کرنے کا بیان۔ ابھی قال حدثنا ابن، اب تم مولو امام حضرات ہیں، مؤذنین حضرات ہیں، خادمین حضرات ہیں، دنیا دار طبقہ اس کو کیا سمجھتا ہے؟ غلام اور نوکر سمجھتا ہے کہ تمہیں ہم تنخواہ دیتے ہیں، نماز پڑھا رہے ہو، اور نماز تنخواہ دے گا 8,000 یا 10,000۔ ایک نماز کتنی کی ہو گئی؟ 5 نمازیں دن میں، اگر 10,000 بھی دے رہا ہے تو 5 نمازیں، اور مہینے میں کتنی نمازیں؟ 150 یا اس سے زائد ہے کچھ۔ تو اب ایک نماز کتنے میں پڑھی؟ مولوی صاحب ٹائم سے آیا کرو۔ یار تمہارے بھی کچھ معاملات ہیں، مولویوں غریبوں کے بھی کچھ معاملات ہیں، اس کی بھی بیوی ہے، بچے ہیں، کبھی وہ بیمار ہوں گے، کبھی گھر سے دیر سے نکلا ہوگا، کہیں 10,000 میں کیا اس کا گزارا ہو سکتا ہے؟ تمہارے تو صرف کپڑے بیویوں کے 10,000 روپے کے جوڑے آتے ہیں، تمہارے گھر کا دودھ کا خرچہ 8-10,000 روپے مہینے کا، تمہارے بچوں کے اسکول کے جو خرچے ہیں، فیسیں ہیں، وہ الگ ہیں، اور اسکول کے جو تم اس کو بچوں کو صبح جاتے ہوئے تم 100 روپے دیتے ہو بچے کو، 3 بچے ہیں تو مہینے کے 9,000 تو یہ ہو گئے۔ تو مولوی کا تصویر دے گا، پھر لے گا، جوڑا دے گا، اس کو ایک صابن دے گا، بولے گا میری تصویر لے، پھر لے۔ اس لیے جو مسجد کی انتظامیہ ہے یا جو مقتدی حضرات ہے، یہ قیامت کے دن مسئول ہے، ان سے پوچھا جائے گا تم نے علماء کو کیوں غلام کر کے رکھا تھا، کیوں ان کو 10,000 روپے میں قید کر کے رکھا تھا۔ اور پھر جب مولوی صاحب کہتا ہے کہ یار میری تنخواہ کم ہے، کوئی گزارا کر لو، بہت کم ہے تنخواہ، بڑی مہنگائی ہو گئی، کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب ہمیں امام مل رہا ہے، آپ نے پڑھانا ہے پڑھاؤ، نہیں تو جاؤ۔ یعنی مولوی کو کرایہ کا مکان ہوتا ہے نا، کرایہ کا دکان یا کرایہ کا گاڑی سمجھا ہے مولوی صاحب۔ 10 سال اس کے پیچھے، ایک مولوی صاحب ہے، نام میں نہیں لیتا ہوں، 25 سال ایک جگہ امامت کی۔ کتنی؟ 25 سال کتنا بڑا عرصہ ہے۔ یعنی باپوں نے بھی نماز پڑھی، بیٹے بھی پیدا ہو گئے، سب کے نکاح بھی، یعنی ان کے بچے بھی مولوی کے نکاح سے پیدا ہوئے تھے، ان کے بچے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھے، بے عزت کر کے نکال دی، دھکے دے کر کے۔ بس یہ دنیا داروں کا ایک مزاج ہے، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا داروں کا جو جن کے دماغ میں خناس ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، انه سرکشی کی ہے، تو آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو بولا ربنا انك آتيت فرعون وملأه زینة واموالا، یا اللہ اس کو مال دیا، دولت دیا، حکومت دیا، اس کا دماغ اسی لیے خراب ہے، پیسے لے لو جان چھوٹو، اس سے حکومت لے لو، اس سے پیسے لے لو، اس کا دماغ خود ٹھکانے آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، پیسے بھی ہو مال بھی، اس کا امتحان ہے، جاؤ آپ نے سمجھانا ہے۔ تو پیسے اور مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ اکثر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، سب کی، اکثر اسی طرح ہے۔ علماء کو نوکر سمجھتے، غلام سمجھتے ہیں، کرایہ دار سمجھتے ہیں۔ اور اگر گھر پہ اس کا کوئی مسئلہ بیوی کے ساتھ آ گیا نا، یعنی بیوی نے اس کو ڈانٹا یا کچھ کیا، یا بیوی نے اس کو بات نہیں مانی، اس نے کہا کسی سے بات نہیں کیا کر، فون پر نہیں لگا، باہر نہیں جایا کر، بیوی نے بات نکل یہاں سے۔ اب جب آتا ہے مسجد میں، پھر یہ سارا غصہ کس پر نکالتا ہے؟ مولوی صاحب پر۔ مارکیٹ مدرسے میں ہم پڑھتے تھے، وہ ایک نام نہیں لیتا، ایک ساتھی تھا، وہ کی مسجد میں امام تھا، یہ نہیں ہے مسجد چراغ مسجد اپنی مارکیٹ والی، اس میں وہ مؤذن تھا، بلوچ تھا۔ چراغ مسجد والا بیٹھا ہے نہیں بیٹھا؟ کہاں ہے لوہار؟ بیٹھا ہوا ہے۔ ارے بتانا نہیں یہ قصہ، بہرحال چھوڑ دو، یہ بتا دے گا۔ تو بات یہ ہے، مولویوں کے ساتھ مت بگاڑو،
مولویوں کے ساتھ، مولویوں کے ساتھ، مؤذنین کے ساتھ، خادمین کے ساتھ مت بگاڑو، احترام رکھو علماء کا۔ اب یہ جو دنیا دار لوگوں کے بچے مولوی بنتے ہیں وہ سمجھدار ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یار عالم کی کیا عزت ہے، وہ سمجھتے ہیں یار علماء تو بڑی تکلیف سے بنتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، علماء بنو گے بہرحال اتنی بات بتا دوں، کفن سن سے باندھ لو، علماء تو بن رہے ہو، تکلیفوں کے لیے مخامخ ہو جاؤ گے، مصائب کے لیے سامنے آئیں گے تکالیف، کیونکہ اللہ جس مخلوق سے پیار کرتا ہے اس کو کس میں جگڑتا ہے؟ پریشانیوں میں، مسائل میں، تکالیف میں۔ یقول البلا کل یوم الی این ربی، روزانہ مصیبت کہتی ہے کہاں جاؤں؟ اللہ کہتا ہے الی اولیائی و الی احبائی، جو میرے دوست ہے، میرے محبوب ہے۔ تو اللہ کے محبوب، سب سے بڑے محبوب کون ہے؟ اللہ کے علماء ہے، روز زمین پر تبلیغی ہے، نیک صالح لوگ ہیں، خانقاہ والے ہیں، ان کو پھر تکلیفیں آتی ہے، پریشان۔ اللہ پاک جو اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، خصوصاً علماء سے، کہ ان کو تکالیف میں رکھتا رہتا ہے۔ انبیاء کو کتنی تکالیف میں رکھا، صحابہ رضی اللہ کتنی تکالیف میں رکھا۔ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، حدیث پاک ہے۔ بہرحال مصائب اور تکالیف آتے، اتنی گزارش کرتا ہوں کہ جن کے والدین یا بھائی وغیرہ کمیٹیوں میں ہیں ان کو سمجھائے علماء کو تنگ نہیں کرو، تنگیزائیں مت دو ان کو، اور اپنی طرف سے مولوی کے جیب میں کچھ ڈال دیا کرو، تنخواہ کے علاوہ 10,000 ہوئے نا، جوڑا لے کر دے دیا امام کو۔ اپنے بچوں کے کپڑے لے رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا ہے، مولوی صاحب 5-6 بچے، ان کے لیے بھائی تمہارے جوڑے تو 2,000 آئیں گے، مولوی صاحب کا جوڑا جو ہے بچوں کو 500 روپے میں بھی آ جائے گا، وہ تو سادہ کپڑے پہنا، وہ کہتے ہیں بس 70 ڈب جائے۔ تمہاری بیوی کا جوڑا جو ہے وہ 10,000 میں، 15,000 میں، 20,000، مولوی تو 1500 کا 1800 کا جوڑا بھی بیوی کو پہناتا ہے۔ تو جب اپنی بیوی کا جوڑا لے رہا ہے تو اپنے امام کے لیے بھی جوڑا، اپنے گھر کے لیے گوشت لے رہا ہے تو بھائی تو بکرے کا کھا رہا ہے تو مولوی کے لیے یار سبزی تو لے لے، مرغی کا گوشت لے لے آدھا کلو۔ نہیں آ رہی میری بات سمجھ؟ گھر کا راشن لے رہا ہے 50,000 روپے کا اپنے گھر کے لیے، تو مولوی کے لیے 3,000 5,000 کے گھی آٹا اور چیزیں لے لی، ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ نماز پڑھیں گے سارا دن، ان کا دوسرا کام ہی نہیں ہے، دین ہے، عبادت ہے، پڑھنا پڑھانا ہے۔ اور ایسے ایسے علماء ہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں، سفید پوش ہے، نہیں بول سکتے ہیں کسی کے سامنے، ان کی بچیاں جوان ہیں، نہیں بول سکتے ہیں، روتے ہیں اکیلے۔ ایسے ایسے دیندار لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، پیسے نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، تنخواہیں کم ہیں، لیکن وہ اپنے گھر کے خرچوں میں پریشان رہتے ہیں، اور لوگ ایسے ایسے بیٹھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑے محدث ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ، ان کو پتا چلا کہ پڑوس میں ایک بچہ بہت روتا ہے، تو لوگوں نے کہا بتلایا کہ بیمار ہے۔ بہرحال پھر پتا چلا کہ بیمار نہیں ہے، ان کی والدہ کا دودھ نہیں ہے، اور دودھ کیوں نہیں ہے؟ گھر میں کھانے پینے کے اسباب نہیں ہے۔ تو اس نے دکان والے کو کہا کہ میرا نام نہیں لینا، اور جا کر روزانہ آٹا اور گھر کا سامان اس کو دینا ہے ہر ہفتے میں۔ یہ دیتے رہے، اس کے بعد پھر پتا چلا پھر بھی بچہ رو رہا ہے، بھائی کیا وجہ ہے؟ پتا چلا کہ گھر میں روشنی کا انتظام نہیں ہے، بچہ رات کو ڈرتا ہے۔ اس دکان والے کو بولا اس کو پورے ہفتے کا تیل بھی دیا کرو، تاکہ وہ تیل اور موم بتی وغیرہ جو ہے وہ جلتی رہے۔ اب ایسے لوگ گزرے ہیں کہ بتلائیں گے نہیں اپنا نام۔ ابھی تو کیا ہے، اگر کسی مولوی صاحب کو واسکٹ دے گا تو پہلے تصویر لے گا، پھر اس کو دے گا، کمبل لے گا پھر اس کو تصویر دے گا، پھر لے گا، جوڑا دے گا، اس کو ایک صابن دے گا، بولے گا میری تصویر لے، پھر لے۔ دینداروں کو، علماء کو، مذہبی طبقے کو دے گا پہلے، پھر اپنی تصویر بنوائے گا اور پھر دے گا۔